الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين لعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين وإلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ. بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی چرچے سو بسو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم میں اس کو کیوں کہے صلو علیہ وآلہ. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار بزرگان دین علماء کرام قرا حضرات، میرے اس ملتان کے مدینۃ الاولیاء کے غیرت مند با وفا بہادر نہ ڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، ماہ ربیع الاول کا مبارک اور عظیم الشان مہینہ اپنی آب و تابی کے ساتھ رواں دواں ہے. کوشش کروں گا کہ اسی مہینے کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں اور اسی کے لیے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی. جب انسان یہ مبارک عنوان پڑھتا ہے سیرت النبی تو انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے، انسان کے دل کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے، انسان کے دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے کہ یار عنوان تو بڑا عجیب اور شاندار اور نرالا ہے، عنوان تو بڑا عظیم الشان ہے، لیکن میں کس زاویے کو پرکھوں، میں کس حسن کا احاطہ کروں، میں پیغمبر کی سیرت کے عنوان سے کس سمندر کے اندر غوطہ لگاؤں. عنوان بھی ایسا عظیم الشان کہ جس عنوان کے لیے سارا دن گزر جائے، ساری رات گزر جائے، ساری زندگی گزر جائے، چرند پرند آئیں جو اس دنیا میں ہیں موجود ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے، فرشتے، نباتات، لوح، ملائک اور جتنی بھی شخصیات، جتنے بھی
ملائکہ اور جتنی بھی اس دنیا میں جو چلے گئے فرشتے انبیاء آتے چلے جائیں، سارے انبیاء اس سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس سیرت کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ سیرت بھی ایسی عظیم الشان ہے۔ سیرت کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس سیرت کا عنوان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اس سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے مولانا ظفر علی خان کا وہ شعر یاد آتا ہے جب انہوں نے کہا کہ دیار یثرب کو چومتا ہوں، نبی کی دہلیز کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا، رہے سلامت پلانے والا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، اور آپ کی ساری حیات بھی اعلیٰ۔ ہاں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات اعلیٰ، تو پھر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے جب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ آمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ اسی پیغمبر کے حسن کے ایک ذرے کو پرکھوں تو میری اماں جان، کائنات کی اماں جان، مومنین کی اماں جان، پوری کی پوری اہل سنت والجماعت کی اماں جان، کون سی اماں جان؟ پیغمبر کی رفیقہ حیات، پیغمبر کی لائقہ، پیغمبر کی حبیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، میری امی جان سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ منزہ مصدقہ حبیبہ عتیقہ لائقہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کے 100 حصوں میں سے 99% حسن محمد الرسول اللہ کو تقسیم کیا، اور 100 میں سے آدھا فیصد حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا فیصد حسن پوری کائنات کے اندر بانٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں ہے، وہ سب سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے کہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی پیغمبر کے حسن کو اگر آگے لیتے چلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سین میں جلوہ افروز ہیں، سرخ لال دھاری دار چادر میرے پیغمبر نے اوڑھی ہوئی ہے۔ ایک حسان بن ثابت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا جو سب سے بڑا عجیب نرالا شاعر ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ 14ویں کا رات ایک دفعہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھا، اور پیارے آقا سرخ دھاری دار کملی والی چادر اوڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قربان حسان بن ثابت آپ فرماتے ہیں، کبھی میں اپنے مصطفیٰ کے مکھڑے حسن کو دیکھتا، اور کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا۔ جب میں چاند کو دیکھتا تو چاند کے چہرے سے زیادہ مجھے حسین میرا چہرہ محمد الرسول اللہ کا دکھائی دیتا۔ شاعر کہنے والے نے کیا خوب کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے میں، چاند میں ہے دھبے، میرا محمد دھبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی کانفرنس کو آگے لیتے ہوئے ایک عنوان کو لے چلوں۔ میرا عنوان سیرت النبی، لیکن ایک اللہ رب العزت نے بروزے اور عالم ارواح میں دو کانفرنس
کانفرنس منعقد کی. وہ کانفرنس بھی بڑی عظیم الشان، اس کا صدر بھی بڑا عظیم الشان، سامعین بھی بڑے عظیم الشان اور مقرر بھی بڑا عظیم الشان. وہ کون کون سی کانفرنسیں تھی؟ پہلی کانفرنس کا نام ایک توحید کانفرنس تھی اور دوسری کانفرنس کا نام رسالت کانفرنس تھی. انہی دو توحید اور رسالت کانفرنس کو لے کر یہ دو کانفرنسیں منعقد کرنا میرے اللہ کی بھی سنت ہے اور میرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. آئیے، جب پہلی سنت پہ اللہ رب العزت نے پہلی کانفرنس منعقد کی توحید کانفرنس، تو توحید کانفرنس کے اندر ساری کی ساری وہ روحیں تھی جنہوں نے اس دنیا کے اندر آنا تھا، جس ہستی نے اس دنیا کے اندر آنا تھا، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات پرندے اڑنے والے رینگنے والے، چاہے جو مرضی اللہ کی مخلوق ہو، جس نے اس دنیا میں آنا تھا وہی اس کانفرنس کے اندر موجود تھا. اللہ پاک کا عنوان بھی بڑا عجیب و شان اور نرالا. اللہ پاک نے صرف خطاب بڑا مختصر کیا، مقرر بھی بڑا عظیم الشان. خود اللہ رب العزت کی ذات تھی جس نے تمام روحوں کو کہا کہ الستو بربکم، کہ اس کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن میں کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کی تمام روحوں نے اقرار کیا، قالوا بلا، جی اللہ، بلا انت ربنا، جی جی آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. انسان اگر دنیا میں آنے کی کوئی مثال دیکھے تو انسان کو 15 منٹ کا اگر کسی خطیب کو ٹائم دے تو وہ کہتا ہے کہ گھنٹہ لے جاتا ہے، کہ وہ کہتا ہے مجمع بھی بڑا عظیم الشان ہے کہ یار سٹیج سے اترنے کو دل نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت پہ قربان کیسا تقریر کی اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر. اللہ رب العزت نے تمام روحوں کے آگے اقرار کر کے کہا کہ میری تقریر مختصر ہوگی اور اس کا معنی اور مفہوم لاتعداد ہوگا. تمام کی تمام روحوں نے کہا کہ یا اللہ دنیا میں جا کر آپ کا حکم مانیں گے اور آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. آئیے اگر دوسری کانفرنس کے عنوان کے اوپر میں آپ کو لے چلتا ہوں. دوسری کانفرنس اللہ تعالیٰ نے جو رسالت کانفرنس منعقد کی اس میں بھی سامعین بڑے عظیم الشان تھے. تمام نبیوں کی روحیں موجود تھی، تمام نبیوں کی روحیں تھی. جب اللہ پاک نے آمنہ کے لال، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کی در یتیم، ساقی کوثر، شافی محشر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، جانے جہاں، محبوب خدا، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، صاحب لولا، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بلندی کائنات، مقصود کائنات، حبیب کائنات، جناب محمد الرسول اللہ پر قرآن مجید میں آیت نازل کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ، کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا. پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، تمہارے آنے کے بعد میرا ایک آخری نبی آئے گا، آمنہ کا لخت جگر آئے گا، عبداللہ کا در یتیم آئے گا. پر شرط میری وہی والی ہوگی، اس پر ایمان بھی تمہیں لانا ہوگا، اس کی نبوت کا بھی اقرار کرنا ہوگا، اس کی نبوت کو بھی پرکھنا ہوگا. جس تم علاقے میں جاؤ گے تمہیں اپنے نبی کی تبلیغ کرنی پڑے گی، تمہیں بھی اس پر ایمان لانا پڑے گا. اور آخری جتنا بھی قیامت تک آخری انسان جب تک اس کی نبوت پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو ساری کی ساری کائنات کو جو کچھ ملا وہ کس کے وسیلے سے ملا؟ محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے ملا. آدم کو خلیل بنایا تو میرے محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے بنایا. اب میں تقریر کر رہا ہوں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ ایک محفل، اللہ تعالیٰ نے اس کانفرنس کی محفل سجانی تھی، بزم کونین کو آراستہ کرنا تھا، بزم کونین سجانی تھی. ایک یہ بات برابر کرانی تھی کہ آخر میں جو آئے گا وہ میرا نبی آئے گا، میرا کملی والا آئے گا جس کے سر کے اوپر میں ختم نبوت کا تاج سجاؤں گا. آخری میرا آمنہ کا دلارا آئے گا. ابھی پھر
آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، آپ کو یہ بات سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ بھائی آدم آ جاتے تو ڈائریکٹ حضرت محمد رسول اللہ آ جاتے، تو اس میں حضرت آدم کو جنت سے نکال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت شیش کو اتنی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا برا بھلا اپنے آپ کو کہلوانے کی اپنی قوم میں کیا ضرورت تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو دین کے پرچار کے لیے آروں سے چیر چیر کر دینا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے اتنی بڑی نبوت کا پرچار کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے اندر گر کر اپنی تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس پہ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا کہ اگر ہماری کانفرنس کے اندر ابھی اگر حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب آئیں، ان کا اشتہار چھپے، ان کا پمفلٹ چھپے، سب سے موٹا نام حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کا ہوگا۔ جو چھوٹے چھوٹے مقرر ہیں 40-50، ان کا نام نیچے چھوٹا چھوٹا ہوگا۔ لیکن جب جلسے میں جاتا ہوں تو رات کے 12 بج جاتے ہیں، میں کسی کہنے والے سے پوچھتا ہوں بھائی جلسہ تو حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کا ہے، لیکن وہ ابھی تک کہاں گئے؟ کہا یہ جو چھوٹے چھوٹے مقرر ہیں نا، یہ ابھی محفل کو گرما رہے ہیں تاکہ جب حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب آئیں تو محفل رواں دواں سے فل گرم ہو چکی ہو۔ تو اس لیے جو اللہ پاک نے پہلے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اسے بزم کونین کو آراستہ کرنا تھا، اسے محفل کو گرمانا تھا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ثم جاءکم رسول، کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس پر میں نبوت بھی ختم کروں گا، جس پر میں رسالت بھی ختم کروں گا، جس پر میں شریعت بھی ختم کروں گا، جس پر میں امامت بھی ختم کروں گا، جس پر میں اپنی ہر نبوت کو، ہر شریعت کو ختم کر دوں گا۔ وہ میرا جناب محمد الرسول اللہ ہوگا، ساری کی ساری کائنات کو جسے آراستہ کیا گیا۔ ہاں جب وہ آئے تو کیا منظر تھا، ساری کی ساری کائنات نے سیرت اپنی طرف سے ملائی ہے، اپنے انداز میں منائی ہے، لیکن حروف تہجی نے اپنے انداز میں منائی ہے۔ کیسے منائی ہے؟ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا برکتوں والا آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروتوں والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا در یتیم آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی بشر آ رہا ہے، سعد نے کہا سعدی کو امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، آئین نے کہا عرب کا سردار آ رہا ہے، غائن نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، لام نے کہا لوہ قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضحا کے مکھڑے والا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا بول اٹھا یکتار انوکھی شان والا آ رہا ہے، اور باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ ڈھونڈے گی اگر ثانی محمد طاری، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا حسن، کہ جس کے بعد کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے جس کے بعد بندہ یہ کہے کہ یار اب اس کے نقش قدم پہ چلا جائے، کیونکہ میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے جلوے بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے کمالات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے جمالات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جب ہر چیز نرالا نظر آتی ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے
مانگ کر روشنی بز میں کونوں مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی آمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ سب سے اعلیٰ نرالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پیغمبر کی ختم نبوت پہ ایمان لانا صرف یہ ہی نہیں کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ پیغمبر کی ختم نبوت کا ماننے کا مقصد یہ ہے نہ پیغمبر کے بعد کوئی شریعت آئے گی، نہ پیغمبر کے بعد کوئی امام آئے گا، نہ پیغمبر کے بعد کوئی معصوم آئے گا۔ اس بات پہ بس میری توجہ کرنا، آخری گزارشات آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے چلا ہوں۔ نہ پیغمبر کے بعد کوئی معصوم آئے گا، نہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی آئے گا، کیونکہ میرے پیغمبر جس شریعت کے اوپر اس امت کو چھوڑ کے گئے، وہی یہ جو شریعت کے اوپر عمل کرے گا وہ ایسا سمجھے ختم نبوت پہ عمل کر رہا ہے۔ جو شریعت اپنی مرضی سے بڑھائے گا، گھٹائے گا یا کم کرے گا، وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ اور جو نعوذ باللہ پیغمبر کے بعد کسی اور نبی کو نبی تسلیم کرے گا، وہ بھی ختم نبوت کا بڑا ڈاکو ہے۔ اس سے بھی بڑا ڈاکو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون اس سے بھی بڑا ڈاکو ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یار نبی تو آخری نبی ہے، لیکن نبی کے بعد وہ حضرت علی کا درجہ زیادہ سمجھتا ہے، نبی کے بعد وہ 12 ائمہ کو معصوم تسلیم کرتا ہے۔ اس کی معصومیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ معصوم وہ شروع سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ نبی سے بھی وہ اعلیٰ درجے کا تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے کشف اسرار، رافضیت کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس کا مصنف خود خمینی ہے، ایران کا ایجنٹ ہے، یہودیت کا ایجنٹ ہے، جس نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ 1,24,000 نبی بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس میں ہمارے 12 اماموں نے اس مرتبے کو پایا۔ نعوذ باللہ، ان کی خود کتاب موجود ہے میرے پاس، کشف اسرار، جس کے 114 صفحے کے اوپر خمینی یہ بدگماش بکواس کرتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس مرتبے کو ہمارے 12 اماموں نے پایا۔ میرے بھائیوں، جو نبی کے بعد نبی اعلان کرے، کسی اور کو نبی مانے، نبی کو بھی اس نے مانا لیکن وہ نبی کے بعد ایک اور نبی مانے، پوری امت محمدیہ متفقہ فیصلے کے طور پر اس کو کافر کہتی ہے۔ لیکن جو نبی کے بعد 12 کو مانے اور وہ بھی نبی سے بھی افضل مانے، اس کے کفر میں کیا شک ہوگا، وہ بھی لا شک کافر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی سیرت کے عنوان کو لے کر حضرات صحابہ کرام نے پرچار کیا، سب صحابہ نے پرچار کیا، لیکن میں اس میں سے ایک حضرات صحابہ کرام جن کا نام عشرہ مبشرہ کے اندر آتا ہے، آخری بات آپ حضرات کے سامنے کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ان کا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو سفیان کے قافلے کی تلاش کے لیے بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے واپس آئے تو وہ مارکا ختم، جب وہ ابو سفیان کے قافلے سے واپس آئے تو بدر کا مارکا ختم ہو چکا تھا۔ دل کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوئی، دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی، دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ کوئی ایسا غزوہ بھی ہو، کوئی ایسا غزوہ بھی ہو کہ یا اللہ میں تجھے اپنی طلب دکھاؤں، اپنی چاہت دکھاؤں کہ طلحہ تیرے دین کے اندر کتنا ڈٹا ہوا ہے۔ اچانک سے جب غزوہ احد پیش آتا ہے، غزوہ احد کا مارکا اپنی بلندی پر ہوتا ہے، مسلمانوں کو جب شکست ہو رہی ہوتی ہے، مختصر بات تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا مجمع چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور وہ طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ کا جانشین، رسول اللہ کا صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب جیسے تیر آتا، تلوار آتا، نیزہ آتا، اس کو اپنے اوپر لیتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 75 زخم کھائے، 75 زخم۔ اس حالت کے باوجود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے زخم کے باوجود اپنا کندھا پیش کیا، اور حضرت زبیر بن عوام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے کانوں نے خود سنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ نہ نماز اچھی، نہ روزہ اچھا، نہ حج اچھا، نہ زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ ماروں میں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا
خاتمہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قادیانیت نے حملہ کیا تو میرے اکابر علماء دیوبند نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی نبوت کا دفاع کیا ہے۔ اصحاب پیغمبر پہ جب رافضیت لائن نے حملہ کیا تو علماء دیوبند نے زندانوں میں بند ہو کر پھانسیوں کے پھندوں پہ جھول کر اور بیڑیاں ہتکڑیاں لگا کر میرے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ لیکن یہ باطل بات بھول جائے، اگر نبوت کا دفاع کرنا علماء حق جانتے ہیں، اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنا علماء حق جانتے ہیں، تابعین تبع تابعین کا علماء حق دفاع کرنا جانتے ہیں، وہی علماء دیوبند اپنے سرخیلوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ دیوبندیت نام ہے شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن دیوبندی کا، جس نے انگریز کو للکار کرے تجھے اور مجھے آزادی دی ہے۔ جو دیوبندیت نام ہے علامہ حسین احمد مدنی کا، جس نے روزہ رسول کے اوپر حدیثیں پڑھا کر مالٹا کی جیل کے اندر قربان ہو کر اور انگریز کو للکار کر تجھے اور مجھے پاکستان کا وجود دیا ہے۔ دیوبندیت نام ہے علامہ اشرف علی تھانوی کا، جس نے تزکیہ نفس کر کے تجھے اور مجھے ایک زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ سکھلایا ہے۔ دیوبندیت نام ہے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھیلوی کا، کہ جس نے پیغمبر کی سنت کو پوری دنیا کے اندر عام کیا ہے۔ دیوبندیت نام ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا، جس نے عشاء سے صبح تک پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، جس نے زندانوں میں بند ہو کر پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، جس نے عدالت کے کٹہرے میں گرج کے پیغمبر کی نبوت کا دفاع کیا ہے۔ دیوبندیت نام ہے امیر عظیمت حق نواز جنگی کا، جس نے ناموس صحابہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ دیوبندیت نام ہے حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑی حجت اللہ فی الارض کا، جس نے مناظرے کی زبان میں آ کر باطل کی زبان کو بند کر دیا ہے۔ میں یہ بات برابر کرانا چاہتا ہوں، اگر دیوبندیت پر انگلی اٹھے گی تو تب بھی یہ دیوبند کا روحانی بیٹا تب بھی دیوبندیت کا جان کا نذرانہ دے کر دفاع کرے گا، کیونکہ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو ہمیں یہ دین نہ ملتا، ہمیں یہ شریعت نہ ملتی، ہمیں ہمارا صحیح عقیدہ نہ ملتا، ہمیں حیات النبی کا عقیدہ نہ ملتا، ہمیں صحابہ سے محبت کا عقیدہ نہ ملتا، ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ نہ ملتا۔ اسی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آخری شعر پڑھوں گا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔